بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا حکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ان کی انتظامیہ اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آیا اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ یہ بیان ہفتے کے روز ایک اسرائیلی حملے میں حماس کے ایک رہنما کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا۔ اوول آفس سے جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس پہلے ہی کام کر رہی ہے اور اس میں مزید ممالک کو شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں یہ کسی نہ کسی طرح کام کر رہی ہے، اس میں مزید ممالک شامل ہو رہے ہیں، کچھ ممالک پہلے ہی شامل ہیں، میں جتنی بھی فوجیں ان سے کہوں گا وہ بھیجیں گے۔ ہفتے کے روز ایک اسرائیلی ڈرون نے غزہ شہر کے مغرب میں الرشید روڈ پر ایک شہری گاڑی کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں القسام بریگیڈ کے ممتاز رہنما رائد اسد شہید ہوئے۔ حماس نے اس اسرائیلی حملے کو جنگ بندی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے طے شدہ منصوبے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ حماس کے اسرائیل پر جان بوجھ کر جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے اور ناکام بنانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔ تنظیم نے ثالثوں سے اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ جنگ بندی کے نافذ ہونے کے بعد سے اسرائیلی افواج اب بھی غزہ کی پٹی کے مشرقی غیر آباد نصف حصے پر قابض ہیں، جبکہ حماس نے مغربی نصف حصے کا کنٹرول واپس لے لیا ہے۔ یہاں 20 لاکھ سے زائد شہری فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں وسیع ملبے کے درمیان رہائش پذیر ہیں۔ اس دوران متحارب فریقین نے ابھی تک آئندہ اقدامات پر اتفاق نہیں کیا، جبکہ اسرائیل حماس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور غزہ میں مستقبل کے کسی بھی انتظامی کردار سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے برعکس حماس تصدیق کرتی ہے کہ وہ اپنے ہتھیار نہیں چھوڑے گی۔ اس کا مطالبہ ہے کہ اسرائیلی افواج مکمل طور پر پٹی سے انخلا کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان سے جنگ کے دوران گرائے گئے بھارتی رافیل طیاروں کے نمبر سامنے آ گئے۔ برطانوی جریدہ مئی میں ہونے والی پاکستان بھارت جنگ کے دوران گرائے گئے 4 رافیل لڑاکا طیاروں کے نمبر سامنے لے آیا۔ برطانوی دفاعی جریدے کی ایرو میگزین کی تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی 52 منٹ کی فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تباہ ہونے والے رافیل طیاروں کے نمبر BS-001، BS-021، BS-022 اور BS-027 تھے، جبکہ بھارت ان چاروں لڑاکا طیاروں کے سیریل نمبر کے ساتھ کوئی واضح تصاویر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ رپورٹ میں پاکستان کی ملٹی ڈومین آپریشنز نے بھارتی فضائیہ کو مفلوج کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں رافیل، MiG-29، Su-30 اور ہیرون ڈرون شامل ہیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 10 مئی کو JF-17C بلاک 3 نے ادھمپور میں دفاعی نظام S-400 کو تباہ کیا۔ پاکستانی فضائیہ نے برنالہ میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تباہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی سائبر یونٹس نے بھارت کے تقریباً 96% سوشل نیٹ ورک ڈیجیٹل نظام کو مفلوج کیا۔ پہلی بار کسی فضائیہ نے سائبر اور روایتی عسکری اقدامات یکجا کر کے کارروائی کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے انٹرویو میں بھارتی طیاروں کی تباہی تسلیم کی تھی۔ اس سے قبل پاکستانی فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھی بھارتی MiG-21 مار گرایا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ برطانوی ایئر چیف مارشل نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے بیٹے اور بیٹیاں روس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانوی مسلح افواج کے سربراہ نے گزشتہ روز رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس کی عسکری صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے، جو حقیقی خطرے کا باعث ہے۔ برطانوی ایئر چیف مارشل نے کہا کہ یوکرین میں 4 سالہ جنگ کے بعد روس فوجی تجربہ حاصل کر چکا ہے۔ جنگ کی صورت برطانوی افواج پہلا دفاعی حصار ہوگی۔ نیٹو افواج بھی برطانوی فوج کے ساتھ مل کر دفاع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی عوام کو بھی جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کے بیٹے اور بیٹیاں روس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔
ایئر چیف مارشل نائٹن کے مطابق روسی قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ نیٹو کو چیلنج کرنا، محدود کرنا، تقسیم کرنا اور بالآخر اسے کمزور کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کی جانب سے نیٹو اور برطانیہ کو لاحق خطرات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو جنگ کے خطرات سے دیانتداری کے ساتھ آگاہ کرنا ضروری ہے۔ میرے عسکری کیریئر میں کبھی بھی صورتحال اتنی سنگین نہیں رہی۔ برطانوی ایئر چیف مارشل کا کہنا تھا کہ فرانسیسی جرنیل کے بیان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ جنگ کی صورت اپنے بچوں کی قربانیوں کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہیں۔ برطانوی ایئر چیف مارشل نے عوام کو جنگ کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے مزید کہا کہ جنگ کے لیے صرف مسلح افواج کو مضبوط بنانا کافی نہیں، دفاعی صنعت اور اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شیخ حسینہ کا بنگلہ دیش کے سیاسی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ بے نقاب۔ سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کا بنگلہ دیش میں سیاسی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی سیاسی کارکن پر قاتلانہ حملے کے بعد ڈھاکہ نے بھارتی سفیر کو طلب کر لیا۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے عثمان ہادی پر قاتلانہ حملے میں ملوث ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے شدت پسند کارکنان کی فائرنگ سے عثمان ہادی شدید زخمی ہوئے۔ عثمان ہادی کو بھارت کے فون نمبر سے دھمکیاں دی گئیں۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد انتخابات متاثر کرنے کے لیے دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہی ہیں، جبکہ بھارت مفرور شیخ حسینہ کو آئندہ انتخابات کو متاثر کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ واضح ہے کہ اقتدار چھوڑنے کے بعد بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں امریکی اسلحہ طالبان کی طاقت بن چکا ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے قائم امریکی سرکاری نگراں ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2021 میں افغانستان میں چھوڑا گیا اربوں ڈالر مالیت کا امریکی اسلحہ اور فوجی ساز و سامان اب طالبان کی سیکیورٹی فورسز کی بنیادی طاقت بن چکا ہے۔ 2008 میں قائم کیا گیا ادارہ ساگار ایک خود مختار امریکی ادارہ ہے جو اس بات کی نگرانی کرتا ہے کہ افغانستان میں امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ کیسے خرچ کیا گیا۔ تازہ ترین رپورٹ گزشتہ ہفتے جاری کی گئی 137 صفحات پر مشتمل اس دستاویز میں افغانستان کی تعمیر نو اور اس کی مسلح افواج کی تربیت کے لیے امریکہ کے 20 سالہ مشن کا جائزہ لیا گیا۔ ادارے کے مطابق امریکہ نے 2002 سے 2021 کے درمیان افغانستان کی تعمیر نو پر تقریباً 145 ارب ڈالر خرچ کیے۔ اس رقم کا بڑا حصہ ایک مستحکم اور جدید سیکیورٹی فورس قائم کرنے اور ایک پرامن جمہوری حکومت کی حمایت کے لیے مختص تھا۔ تاہم رپورٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ وسیع کوشش افغانستان میں دیرپا امن یا حقیقی جمہوریت قائم کرنے میں ناکام رہی۔ اس کے برعکس ہوا یہ کہ امریکہ کا یہ اسلحہ اور فوجی ساز و سامان افغان طالبان حکومت کو مضبوط کرنے کا سبب بن گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سڈنی واقعہ حملہ آور ساجد نے نومبر میں بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا، بی بی سی کا انکشاف۔ سڈنی میں حالیہ فائرنگ کے واقعے میں ملوث باپ اور بیٹے نے نومبر میں فلپائن کا دورہ کیا تھا۔ بی بی سی کے مطابق 50 سالہ ساجد بھارتی پاسپورٹ کے حامل تھے، جبکہ ان کے بیٹے نوید نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر سفر کیا۔ فلپائنی حکام کے مطابق حملہ آور 1 نومبر کو فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو سڈنی واپس روانہ ہوئے۔ تاہم فلپائنی حکام نے یہ تصدیق نہیں کی کہ حملہ آوروں نے فلپائن میں کسی قسم کی تربیت حاصل کی تھی یا نہیں۔ بی بی سی کے مطابق حملہ آور نوید اکرم اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے اور وہ آسٹریلیا کی پیدائشی شہریت رکھتا ہے۔ دوسری جانب بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی پولیس ملزمان کے فلپائن سفر کے مقصد کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آسٹریلوی پولیس کے مطابق ملزمان کی گاڑی سے آئی ای ڈیز بھی برآمد ہوئی ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملزمان کے پاس داعش کے جھنڈے تھے۔ حملہ آور باپ بیٹے نے نومبر میں بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات آسان نہیں لیکن نتیجہ خیز ہیں۔ برلن میں بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر زلنسکی نے کہا کہ امریکہ اور یوکرین کے امن مذاکرات کاروں کے درمیان مذاکرات آسان نہیں تھے لیکن نتیجہ خیز تھے، اور روس یوکرین پر اپنے حملوں کو
ان مذاکرات میں فائدے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ یوکرین کا ایک بھی پاور اسٹیشن ملک کے توانائی کے نظام پر روسی حملوں سے محفوظ نہیں رہا۔ خبرساں ادارے روئٹرز نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ برلن میں یوکرین امریکہ مذاکرات کے دوران سیکیورٹی ضمانتوں کے دستاویزات پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ کیف کو ایک واضح پیغام میں اہلکار نے مبینہ طور پر مزید کہا کہ ضمانتیں ہمیشہ کے لیے ٹیبل پر نہیں رہیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔